انچاہا بندھن۔ شام کے سائے دھیرے دھیرے قصبے کی گلیوں پر اتر رہے تھے۔ ڈھلتی دھوپ میں مسجد سے اذان کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ اسی وقت ایک معصوم سی لڑکی حورین اپنے چھوٹے سے آنگن میں گلابوں کو پانی دے رہی تھی۔ اس کے چہرے پر معصومیت کی جھلک تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک انکہی شرافت اور شرم کا نور چمک رہا تھا۔ اچانک اس کی امی نے آواز لگائی، حورین بیٹا جلدی آؤ، کچھ مہمان آ رہے ہیں تمہیں دیکھنے کے لیے۔ یہ سنتے ہی حورین کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ اس کی ہتھیلیاں پسینے سے بھیگ گئیں۔ اس نے پانی کا لوٹا دھیرے سے زمین پر رکھا اور سر جھکائے ہوئے گھر کے اندر چلی گئی۔ حورین کے نکاح کی باتیں چل رہی تھیں۔ اس کے والد صاحب بزرگ اور عزت دار آدمی تھے۔ آج جو مہمان آ رہے تھے وہ شہر کے مشہور اور طاقتور لوگ تھے۔ ان کا بیٹا اذان مرزا بڑے کاروباریوں میں گنا جاتا تھا، مگر اس کا سوبھاؤ گھمنڈی اور غصیل تھا۔ اذان کی پہچان اس کا اہنکار اور سختی تھی۔ کسی کی رائے، کسی کی بھاونائیں اسے کبھی معنی نہیں رکھتی تھی۔ وہ اپنی مرضی کا مالک تھا اور آج وہ اپنے والد کی ضد پر قصبے آیا ہوا تھا حورین کو دیکھنے۔ جب اذان اپنے والد کے ساتھ گھر میں داخل ہوا، حورین نے دوپٹے کا پلو چہرے پر اور کس لیا۔ اس نے سر جھکا کر کیول ایک جھلک دیکھی۔ دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ اذان کی نظر اس پر پڑی۔ اس نے سر گھما کر اپنے والد سے ٹھنڈی آواز میں کہا، یہ لڑکی؟ اذان کے والد مسکرائے اور بولے، ہاں بیٹا، یہ حورین ہے، شریف، پاک دامن اور نیک لڑکی، تیرے لیے سب سے بہتر۔ لیکن اذان نے تیکھے لہجے میں جواب دیا، مجھے شادی کرنی ہی نہیں، اور اگر کبھی کروں گا تو اپنی پسند سے کروں گا، کسی کی ضد سے نہیں۔ یہ سن کر حورین کے والد کا دل ٹوٹ گیا۔ ان کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ انہوں نے بھاری آواز میں کہا، بیٹا، تیرے ابا اور ہم بچپن کے دوست ہیں۔ یہ رشتہ صرف دو لوگوں کا نہیں بلکہ دو خاندانوں کا ہے۔ اللہ کی رحمت اس میں ہے۔ مگر اذان نے جھجلا کر کہا، مجھے کسی کی رحمت نہیں چاہیے، مجھے بس اپنی مرضی چاہیے۔ کمرہ خاموش ہو گیا۔ ہوا میں کڑواہٹ بھر گئی۔ لیکن اذان کے والد نے سختی کے ساتھ کہا، یہ نکاح ہوگا، جیسا میں کہہ رہا ہوں ویسا ہی ہوگا۔ اس رات حورین اپنے کمرے میں اکیلی روتی رہی۔ اس کے ہونٹ کانپ رہے تھے، آنکھیں آنسوؤں سے بھیگی تھیں۔ اس نے اللہ سے فریاد کی، اے اللہ، یہ کیسی آزمائش ہے؟ میں ایسے کیسے شخص کے ساتھ اپنی زندگی کیسے گزاروں جو مجھ سے نفرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے؟ لیکن اس کے سوالوں کا کوئی جواب نہیں تھا، بس وقت نہیں ملا۔ چند دنوں میں ہی سب کچھ اتنی جلدی ہوا جیسے وقت بھاگ رہا ہو۔ بارات شہر سے آ پہنچی۔ گلیوں میں روشنیاں جگمگانے لگی، ڈھول تاشے بجنے لگے۔ ہر کوئی اس نئے رشتے کی چرچا کرنے لگا۔ حورین نے سفید جوڑا پہنا، سر پر گھونگھٹ لیا اور آنکھیں جھکا کر بیٹھی رہی۔ اس کے دل پر بھاری بوجھ تھا۔ قاضی صاحب کی آواز گونجی، حورین، کیا تم اذان مرزا سے نکاح قبول کرتی ہو؟ اس کی کانپتی ہوئی آواز نکلی، قبول ہے۔ دوسری طرف اذان نے بے پرواہ انداز میں کہا، قبول ہے۔ اور اس طرح ایک زبردستی کا رشتہ جوڑ دیا گیا۔ رات گہری ہو چکی تھی۔ مہمان چلے گئے تھے۔ شہنائیاں تھم گئی تھیں۔ اپنے کمرے میں بیٹھی حورین کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ وہ ہر نئی دلہن کی طرح خوش نہیں تھی، بلکہ ڈر سے کانپ رہی تھی۔ اچانک دروازہ زور سے کھلا۔ اذان اندر آیا۔ اس کی آنکھوں میں غصہ تھا، ہونٹوں پر سختی۔ اس نے حورین کی طرف گھور کر کہا، تم سمجھتی کیا ہو کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں؟ میں نے یہ نکاح اپنی مرضی سے نہیں کیا۔
یہ صرف ایک بیڑیاں ہیں جو میرے والد نے میرے گلے میں ڈال دی ہیں۔ تم میری بیوی ضرور بن گئی ہو، لیکن میری محبت کبھی نہیں بنو گی۔ حورین کی آنکھوں سے آنسو لڑکے۔ اس نے کچھ کہنا چاہا مگر زبان جیسے تالوں سے چپک گئی۔ اذان آگے بڑھا۔ اس نے اس کا دوپٹہ کھینچ لیا اور اس کے نزدیک آ کر چہرہ بے زبردستی اٹھایا۔ یاد رکھنا، اب تمہاری دنیا صرف میں ہوں، چاہے نفرت سے ہو یا ضد سے، لیکن میرا حق تم سے کوئی نہیں چھین سکتا۔ اس کے شبد، اس کے تیور سب حورین کے دل کو چیر گئے۔ صبح کی ہلکی کرنیں پردے سے چھن کر کمرے میں اتر رہی تھیں۔ ہوا میں گلاب اور مہندی کی خوشبو باقی تھی، لیکن حورین کا دل اب بھی ڈر اور بے چینی سے بھرا ہوا تھا۔ پچھلی رات کی باتیں اس کے کانوں میں گونج رہی تھیں۔ اذان کی کٹھور آواز، اس کا اہنکار اور وہ ضد کی تم میری محبت کبھی نہیں بنو گی۔ حورین نے تھکے ہوئے من سے تکیے سے سر اٹھایا۔ اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں، چہرہ آنسوؤں سے بھرا ہوا تھا۔ تبھی دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ بیٹی، دروازہ کھولو، ناشتہ تیار ہے، امی کی آواز تھی یہ۔ حورین نے گہری سانس لی، آنچل سے آنسو پوچھے اور چپ چاپ اٹھ گئی۔ ڈائننگ ٹیبل پر اذان کے والد پہلے سے بیٹھے تھے۔ انہوں نے حورین کو دیکھتے ہی کہا، آؤ بیٹی بیٹھو، تم اب اس گھر کی رونق ہو۔ حورین نے جھجکتے ہوئے سر جھکا لیا۔ اس کا دل کہہ رہا تھا کہ وہ اس گھر کی رونق نہیں بلکہ قیدی ہے۔ ادھر اذان بڑے بے پرواہ انداز میں کرسی پر بیٹھا، جیسے سب کچھ اسی کے اشارے پر ہو۔ اس نے نظر اٹھا کر حورین کو دیکھا بھی نہیں۔ والد نے مسکرا کر کہا، بیٹا اذان، اب تم دونوں کا نیا سفر شروع ہوا ہے۔ امید کرتا ہوں تم حورین کو خوش رکھو گے۔ اذان نے ٹھنڈی آواز میں کہا، جی ابا۔ لیکن اس کی آنکھوں میں وہ ٹھنڈا پن تھا جو حورین کو دل کو اور گہرائی سے چبھ گیا۔ ناشتے کے بعد حورین اپنے کمرے میں لوٹ آئی۔ تھوڑی دیر بعد اذان بھی اندر آیا۔ اس کے چہرے پر وہی اکڑ تھی۔ سنو، میری باتیں یاد رکھنا، اذان نے کٹھور لہجے میں کہا۔ تمہیں اس گھر میں میری بیوی کی طرح رکھنا ہے، لیکن میرے دل میں جگہ بنانے کا سپنا مت دیکھنا۔ تم میری زندگی میں صرف ایک نام ہو، ایک مجبوری۔ حورین کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ اس نے ہمت کر کے کہا، اگر آپ مجھے پسند ہی نہیں کرتے تھے تو نکاح کیوں کیا؟ مجھے کیوں اس بندھن میں باندھ دیا؟ اذان نے تانا مارا، یہ سوال اپنے والد سے پوچھو، میں نے تو پہلے ہی انکار کیا تھا۔ اس کی آواز میں اتنی تلخی تھی کہ حورین چپ رہ گئی۔ دل بھر آیا لیکن کوئی جواب نہیں دیا۔ رات کو جب گھر کی ساری ہلچل تھم گئی، حورین نے چپ چاپ نماز پڑھی۔ سجدے میں جاتے ہوئے اس کی آنکھیں بہنے لگیں۔ یا اللہ، اگر یہ رشتہ میری تقدیر ہے تو اس میں محبت اور رحمت ڈال دے، اس کے دل کی نفرت کو بدل دے، مجھے صبر اور ہمت عطا کر۔ اس کے آنسوؤں نے جانماز کو بھگو دیا۔ اسی بیچ اذان کمرے میں آیا۔ اس نے حورین کو سجدے میں دیکھا۔ اس کی آنکھیں ایک پل کو ٹھہر گئیں۔ دل کے کسی کونے میں ایک ہلکی سی ہلچل ہوئی، لیکن اگلے ہی پل اس نے سر جھٹک دیا اور سوچنے لگا، نہیں، میں اس معصوم چہرے کے جادو میں نہیں آ سکتا، میں اپنے فیصلے پر اٹل ہوں۔ اس نے بتی بجھائی اور پلنگ پر لیٹ گیا، پیٹھ پھیر کر۔ حورین نے سجدے سے سر اٹھایا اور چپ چاپ دوسرے کونے میں لیٹ گئی۔ اس کے دل میں ڈر، درد اور ان گنت سوال تھے۔ کیا کبھی اذان اسے اپنائے گا؟ کیا یہ زبردستی کا رشتہ کبھی محبت میں بدلے گا؟ صبح حورین نے کوشش کی کہ اپنے فرض نبھائیں۔ اس نے ناشتہ تیار کیا،
لیکن جب اذان میز پر آیا اور کھانے میں ذرا سی کمی پائی تو بھڑک اٹھا، کیا یہ تمہارے گھر کا ڈھنگ ہے؟ نمک تک ٹھیک سے ڈالنا نہیں آتا؟ حورین کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ اس نے دھیمی آواز میں کہا، معاف کیجیے، میں دوبارہ بنا دوں گی۔ اذان نے پلیٹ میز پر پٹک دی اور ٹھنڈی ہنسی کے ساتھ بولا، یاد رکھنا، میں غلطی برداشت نہیں کرتا ہوں۔ حورین کا دل بیٹھ گیا، مگر اس نے چپی ساتھ لی۔ دن بیتتے رہے، ہر دن تکرار، چپکی اور آنسو کا سلسلہ تھا، مگر حورین کی معصومیت، اس کی دعائیں اور اس کے آنسو دھیرے دھیرے اذان کے دل پر اثر ڈالنے لگے۔ کبھی کبھی وہ اسے چھپ کر دیکھتا جب وہ اپنے گلابوں کو پانی دیتی تھی یا جب قرآن پڑھتی تھی۔ اس معصومیت میں کچھ ایسا تھا جو اس کے دل کی برف کو پگھلانے لگا تھا۔ لیکن اذان اب بھی اپنے اہنکار کی دیوار میں قید تھا۔ وہ ماننا نہیں چاہتا تھا کہ یہ معصوم سی لڑکی اس کے دل کو چھو رہی ہے۔ کئی دن بیت گئے۔ حورین کی زندگی ہر روز ایک جیسی تھی، چپی، آنسو اور دعائیں۔ وہ اپنے فرض نبھانے کی پوری کوشش کرتی، لیکن اذان کے رویے میں کوئی نرمی نظر نہیں آتی تھی۔ اذان ہر بار اسے تانے دیتا، اس کی معصوم کوششوں کو نظر انداز کرتا، مگر سچ تو یہ تھا کہ دل کے کسی کونے میں وہ اس لڑکی کی پاک صاف صورت سے خود کو روک بھی نہیں پا رہا تھا۔ اس صبح جب اذان آفس جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا، حورین نے ہمت جٹا کر کہا، اگر آپ چاہیں تو میں آپ کا ٹفن تیار کر دوں۔ اذان نے بنا اس کی طرف دیکھے کہا، ضرورت نہیں، میں کسی کا محتاج نہیں ہوں۔ حورین کا دل ٹوٹ گیا۔ اس نے سر جھکا لیا، مگر پھر اچانک اذان کا دھیان اس کے کانپتے ہوئے ہاتھوں پر گیا۔ اتنی گھبراہٹ کیوں ہے تمہیں؟ اس نے تیز لہجے میں کہا۔ میں کوشش کر رہی ہوں آپ کی سیوا کرنے کی، حورین نے دھیمی آواز میں جواب دیا۔ اذان جھلا اٹھا، سیوا؟ یہ سب ناٹک ہے۔ میں جانتا ہوں تمہارے گھر والوں نے مجھے پھنسایا ہے۔ اب تم چاہیں جتنا معصوم بنو، میں تمہیں اپنی زندگی کا حصہ ماننے والا نہیں۔ حورین کی آنکھیں بھر آئیں۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا، لیکن اس کا دل اندر تک چھپ گیا تھا۔ اس رات حورین چھت پر گئی۔ آسمان میں چاند اپنی پوری روشنی بکھیر رہا تھا، ہوا میں ٹھنڈک تھی۔ حورین نے آسمان کی طرف دیکھا اور دھیرے سے کہا، یا اللہ، میں تھک گئی ہوں۔ کیا یہی میری قسمت ہے؟ ایک ایسا رشتہ جس میں نہ پیار ہے، نہ اپناپن۔ اس کی آنکھوں سے آنسو لڑکے، مگر اسی پل پیچھے سے ایک قدموں کی آہٹ آئی۔ اذان تھا۔ اس نے چپ چاپ حورین کو دیکھا۔ اس کا دل ایک پل کے لیے ڈگمگا گیا۔ اس معصوم چہرے پر گرے آنسو دیکھ کر اسے خود سے نفرت ہوئی، مگر اس نے زبان سے کچھ نہیں کہا۔ اندر چلو، دیر ہو رہی ہے۔ اس نے بس اتنا ہی کہا اور آگے بڑھ گیا۔ اگلے دن آفس سے لوٹتے ہوئے اذان نے دور سے دیکھا کہ کچھ بچے حورین کو گھیر کر شور مچا رہے ہیں۔ وہ بس باغ سے پھول توڑ رہے تھے اور حورین انہیں روک رہی تھی۔ مت توڑو یہ پھول، میرے ابا کی یاد ہے، اس نے بچوں سے کہا، لیکن بچے نہیں مانے۔ تبھی اذان نے گاڑی روکی اور غصے سے بچوں کو ڈانٹ دیا۔ بچے ڈر کر بھاگ گئے۔ حورین حیران رہ گئی۔ اس نے پہلی بار دیکھا کہ اذان اس کے لیے کھڑا ہوا تھا۔ اتنی ہمت مت کیا کرو کسی سے بھیڑنے کی، اذان نے سخت لہجے میں کہا۔ تو پھر کیا کروں؟ چپ رہوں؟ حورین نے دھیمے سے پوچھا۔ اذان کچھ پل کے لیے چپ رہا۔ دل نے کہا، یہ لڑکی کتنی مضبوط ہے، لیکن اس نے اپنی جھجلاہٹ چھپانے کے لیے
بس کہا اندر چلو۔ اس رات جب حورین الماری سے کپڑے نکال رہی تھی، اچانک اس کا پاؤں پھسل گیا اور وہ نیچے گرنے لگی۔ اذان کمرے میں ہی تھا۔ اس نے فوراً ہاتھ بڑھا کر اسے سنبھال لیا۔ حورین کی سانسیں تیز ہو گئیں۔ اس کا چہرہ اذان کی چھاتی سے لگا ہوا تھا۔ اس کی مہک، اس کا اسپرش، سب کچھ حورین کو کپا گیا۔ اذان نے بھی پہلی بار محسوس کیا کہ یہ معصوم لڑکی اس کی باہوں میں کتنی نازک لگ رہی ہے۔ کچھ پل کے لیے دونوں کی آنکھیں ملی۔ کمرے میں ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی، مگر اگلے ہی پل اذان نے اسے جھٹکے سے الگ کر دیا۔ خیال رکھا کرو اپنا، میں ہر بار بچانے نہیں آؤں گا۔ حورین کا دل دھڑک رہا تھا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی یہ وہی آدمی ہے جو اس سے نفرت کرتا ہے، یا پھر وہی ہے جو ابھی کچھ پل پہلے اسے سنبھال رہا تھا۔ رات کو جب دونوں اپنی اپنی طرف لیٹے تھے، حورین کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ اسے آج کا واقعہ یاد آ رہا تھا۔ اس نے سوچا، کیا اذان کے دل میں کوئی کونا میرے لیے پگھل رہا ہے، یا یہ بھی بس میری تسلی ہے؟ دوسری طرف اذان بھی کروٹیں بدل رہا تھا۔ وہ خود سے جھگڑ رہا تھا، نہیں، یہ صرف ایک مجبوری ہے، میں اس کے اثر میں نہیں آ سکتا۔ لیکن اس کے دل کی گہرائی میں کوئی ہلچل تھی جسے وہ ماننا نہیں چاہتا تھا۔ دن دھیرے دھیرے بیت رہے تھے۔ اذان اور حورین کے بیچ کا رشتہ اب بھی دوریوں سے بھرا ہوا تھا، مگر کبھی کبھی کچھ پل ایسے آ جاتے تھے جب دونوں کی نظروں میں انجانی محبت جھلک جاتی تھی۔ اس دن اذان کا چچیرا بھائی حسن شہر سے آیا۔ حسن پڑھائی کر رہا تھا اور چھٹیوں میں اکثر اذان کے گھر آ جایا کرتا تھا۔ حسن کی عادت تھی کہ وہ مذاق مستی میں سب کو ہنساتا تھا۔ جب اس نے پہلی بار حورین کو دیکھا تو مسکرا کر بولا، بھابھی جان، آپ نے تو پورے گھر کی رونق ہی بڑھا دی۔ حورین شرما گئی اور ہلکے سے مسکرا دی۔ اس نے نظریں جھکا لیں، لیکن یہ مسکان اذان کو بھیتر تک کھٹک گئی۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چبھن تھی۔ ڈائننگ ٹیبل پر سب ساتھ بیٹھے تھے۔ حسن بار بار حورین سے باتیں کرنے کی کوشش کرتا۔ بھابھی جان، آپ کا کھانا تو لاجواب ہے، آپ مجھے بھی سکھا دیجیے۔ بھابھی، آپ کو گلاب بہت پسند ہے نا؟ میں نے باغیچے میں کچھ نئے پودے لائے ہیں۔ حورین بس شالینتا سے جواب دیتی، لیکن اذان کا دل ہر بار سلگ اٹھتا۔ آخرکار اس نے غصے سے کہا، حسن، زیادہ باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، دھیان اپنی پڑھائی پر رکھو۔ حسن چپ ہو گیا، لیکن ماحول بھاری ہو گیا۔ حورین نے چپ چاپ اپنی نظریں نیچے جھکا لی۔ رات کو جب دونوں کمرے میں آئے تو حورین نے دھیرے سے کہا، آپ نے حسن سے اتنی سختی سے کیوں بات کی؟ وہ تو بس مذاق کر رہا تھا۔ اذان نے جھٹ سے اس کی طرف دیکھا۔ مذاق؟ مجھے بالکل اچھا نہیں لگتا کوئی اور مرد میری بیوی سے اس طرح باتیں کرے۔ حورین حیران رہ گئی، اس کے ہونٹ کانپے۔ لیکن آپ تو کہتے ہیں کہ میں صرف مجبوری ہوں، تو پھر آپ کو کیوں فرق پڑ رہا ہے؟ اذان اس کی طرف بڑھا۔ اس کی آنکھوں میں غصے اور چاہت کے ملی جلی چمک تھی۔ اس نے حورین کی کلائی تھام لی اور اپنے قریب کھینچ لیا۔ ہاں، مجبوری ہو، لیکن میری مجبوری ہو، اور میری چیزوں پر کسی اور کی نظر مجھے برداشت نہیں، سمجھی تم؟ حورین کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ اس کی سانسیں الجھ گئیں۔ اس نے کوشش کی خود کو چھڑانے کی، مگر اذان نے اور کس کر اسے پکڑ لیا۔ پہلا اظہار۔ اذان نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا۔
اس کی آنکھوں میں سلگتی بے چینی تھی۔ تم مجھے پاگل کر رہی ہو حورین، تمہاری معصوم آنکھیں، تمہاری چپی، سب مجھے چین نہیں لینے دے رہے۔ اس نے جھک کر اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی کس کر دی۔ حورین سہم گئی، اس کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ یہ اس کا پہلا انبھو تھا، ڈر اور محبت کے بیچ کا۔ اذان نے اس کی گردن کے پاس چہرے کو چھوا اور دھیمی آواز میں کہا، تمہاری یہ خاموشی مجھے اور بے چین کر دیتی ہے۔ حورین نے خود کو چھڑانے کی کوشش کی، مگر اس کے ہونٹوں سے صرف ایک ہلکی سی سسکی نکلی۔ اذان نے پھر اس کے ہونٹوں کو چوما، اس بار گہرائی سے، جیسے برسوں کا سارا حق جتانا چاہتا۔ کچھ پل کے لیے سمے جیسے رک گیا، کمرے میں صرف ان کی سانسوں کی آوازیں ہی تھیں۔ حورین کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، نفرت، ڈر اور انجانی محبت کے ملے جلے جذبات۔ اذان نے اس کے آنسو پوچھتے ہوئے کہا، میں تمہیں نفرت سے دیکھنا چاہتا تھا، مگر یہ دل اب تمہیں کھونے سے ڈرنے لگا ہے۔ حورین نے کانپتی آواز میں کہا، اذان صاحب، یہ سب کیوں؟ جب آپ نے خود کہا تھا کہ میں آپ کی زندگی کا حصہ نہیں۔ اذان نے اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھ دی۔ چپ، اب میں وہی کہوں گا جو میرا دل کہے گا، اور میرا دل کہتا ہے کہ تم صرف میری ہو۔ رات کا وقت تھا، حویلی میں سناٹا پسرا ہوا تھا، لیکن اذان کے دل میں طوفان مچا ہوا تھا۔ پورے دن حسن بار بار حورین سے باتیں کر رہا تھا۔ حورین تو بس شالینتا سے مسکرا دیتی، مگر اذان کا خون کھول اٹھتا۔ جیسے ہی دونوں کمرے میں آئے، اذان نے دروازہ زور سے بند کیا۔ حورین چونک گئی۔ اذان صاحب، یہ کیا کر رہے ہیں؟ اذان نے جھٹکے سے اس کی کلائی پکڑی اور دیوار سے ٹکا دیا۔ اس کی آنکھوں میں الگ سی آگ جل رہی تھی۔ مجھے اچھا نہیں لگتا، سمجھی تم؟ کسی اور کو تمہارے آس پاس گھومتے دیکھنا میں برداشت نہیں کر سکتا۔ حورین سہم گئی، اس کی سانسیں تیز ہو گئیں۔ لیکن میں نے تو کچھ غلط نہیں کیا۔ اذان اور قریب آیا، اس کا چہرہ حورین کے چہرے سے بس کچھ انچوں کی دوری پر تھا۔ مجھے فرق نہیں پڑتا تم نے کیا کیا، فرق اس بات سے پڑتا ہے کہ میں تمہیں کسی اور کی طرف دیکھنے بھی نہیں دوں گا۔ تم صرف میری ہو حورین، صرف میری۔ اس نے جھٹکے سے اس کا چہرہ پکڑ کر اوپر اٹھایا اور بنا کچھ کہے اس کے ہونٹوں پر زور سے کس کر دیا۔ حورین کی آنکھیں چوڑی ہو گئیں۔ اس نے اسے دھکا دینے کی کوشش کی، مگر اذان نے اور کس کر پکڑ لیا۔ مجھ سے دور جانے کی کوشش مت کرنا، تم چاہیں یا نہ چاہو، اب تمہاری دنیا صرف میں ہوں۔ اس کی سانسیں گرم تھیں، غصے اور چاہت سے بھری ہوئی۔ اس نے بار بار اس کے ہونٹوں کو چوما، ہر بار اور گہرائی سے۔ حورین کی پلکوں سے آنسو پھسل پڑے، وہ کانپ رہی تھی، مگر اس کے دل میں کہیں نہ کہیں اذان کے اس حق جتانے میں چھپا عشق محسوس ہو رہا تھا۔ اذان نے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا اور اسے اپنی چھاتی سے لگا لیا۔ تم سمجھ کیوں نہیں رہی؟ میں تمہارے بنا نہیں رہ سکتا۔ تمہاری معصومیت، تمہاری خاموشی سب مجھے پاگل کر دیتی۔ حورین نے دھیرے سے کہا، آپ کو اتنا غصہ کیوں آتا ہے؟ کیوں مجھے یوں زبردستی پکڑے ہیں؟ اذان نے اس کی ٹھڈی اٹھائی اور آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، کیونکہ میں تمہیں کھونے سے ڈرتا ہوں، اور جب ڈر حد سے بڑھ جائے تو وہ محبت بن جاتا ہے، ایسی محبت جس میں صرف حق ہوتا ہے۔ اس نے پھر اس کے ہونٹوں پر لمبا کس کیا۔ اس بار اس نے غصے میں بھی تھا اور تڑپ بھی۔ کچھ دیر تک وہ اسے باہوں میں بھیجے رہا۔ حورین اس کے سینے پر سر رکھے کانپ رہی تھی۔ اذان نے اس کے کانوں میں فسفسایا، یاد رکھنا حورین،
اگر کوئی اور تمہارے قریب آنے کی کوشش کرے گا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، تم صرف میری ہو اور ہمیشہ میری رہو گی۔ حورین کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا، بس چپ چاپ اس کی باہوں میں سمٹ گئی۔ دن گزرتے گئے۔ اذان کا غصہ تو وہی تھا، مگر اب اس کے ساتھ اس کا دل بھی نرم ہو گیا تھا۔ وہ حورین پر حق جتاتا ضرور، مگر اب اس نے تڑپ سے زیادہ محبت اور پرواہ شامل تھی۔ ایک روز حورین بیمار پڑ گئی، تیز بخار سے کانپ رہی تھی۔ اذان کی حالت جیسے خراب ہو گئی۔ اس نے ساری رات نورین کے سرہانے بیٹھ کر اس کے ماتھے پر ٹھنڈی پٹیاں رکھی۔ حورین، آنکھیں کھولو، میں تمہارے بنا رہ نہیں پاؤں گا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے۔ حورین نے دھندلی آنکھوں سے اسے دیکھا اور پہلی بار اس کے ہاتھوں کو کس کر پکڑ لیا۔ آپ مجھے چھوڑ کر کبھی نہیں جائیں گے نا؟ اذان نے اس کے ماتھے پر کس کیا۔ قسم ہے تمہیں، اب زندگی کی آخری سانس تک صرف تمہارا رہوں گا۔ دھیرے دھیرے حورین ٹھیک ہونے لگی، اور اس رات جب حویلی کی چھت پر دونوں اکیلے بیٹھے تھے، چاندنی ان پر بکھری ہوئی تھی۔ اذان نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، میں نے تمہیں زبردستی اپنایا تھا، مگر آج میں تم سے محبت کی بھیک مانگ رہا ہوں۔ حورین، کیا تم میری ہو؟ حورین کی پلکوں پر نمی تھی۔ وہ چپ رہی، بس ہلکی سی مسکان کے ساتھ اس کی باہوں میں آ کر سمٹ گئی۔ آپ نے جو ڈر کے ساتھ رشتہ شروع کیا تھا، اب وہ میری زندگی کی سب سے بڑی محبت ہے۔ میں بھی صرف آپ کی ہوں اذان۔ اذان نے اسے باہوں میں بھر لیا اور اس کی پیشانی پر لمبا چمن رکھا۔ اس کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ اب چاہے دنیا کیا ہی کہے، تم اور میں ایک دوسرے کے ہیں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ حورین کی معصوم ہنسی اس کے سینے پر گونج اٹھی۔ اس کی آنکھوں میں ڈر کی جگہ اب سکون تھا، اور اذان کی آنکھوں میں غصے کی جگہ بس محبت۔ اور اس طرح نفرت اور زبردستی سے شروع ہوا رشتہ آخرکار محبت اور سکون کی خوبصورت داستاں بن گیا۔ دونوں کی کہانی ایک پاکیزہ عشق میں بدل گئی، جس کا انجام تھا ہیپی اینڈنگ۔ تو دوستوں، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ امید ہے پسند آئی ہوگی۔ آپ ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں، اور اگر آپ لوگ مجھے کوئی نام یا اسٹوری سجیسٹ کرو گے تو میں اس سچویشن کے حساب سے ضرور بناؤں گی۔ تھینک یو۔